کچھ برسے ہوئے ابر ترسے ہوئے لب۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عائشہ سحر نے۔ آج شام میں تیار رہنا، ہمیں تمہارے ماموں کے گھر میں جانا ہے۔ اس روز آفس جاتے ہوئے دیان نے شمائل سے کہا، جو کہ الماری میں کپڑے رکھنے میں مگن تھی، وہ آپ کے بھی کچھ لگتے ہیں۔ ہاں، صرف نام کے، رشتہ تو ہے مگر ادھورا سا۔ بالوں کو سیٹ کرتا، پرفیوم انڈیلتا تلخی سے جواب دے گیا۔ پھر جانے سے پہلے وہ اس تک چلا آیا۔ تم آج میری پسند کا لباس پہنو گی۔ دھڑکنیں یکدم ہی سوز و گداز سے لہجے سے منتشر ہوئیں۔ پھر وہ آگے بڑھ کر الماری سے لائٹ پنک کلر کا فینسی سا ڈریس نکال گیا۔ اس کے اس اپنائیت بھرے انداز پر ماتھے پر ڈھیروں پسینہ امٹ آیا تھا۔ تم مجھ سے ڈرتی کیوں ہو؟ آپ چیز ہی ایسی ہے، دو بدو جواب دے کر صورتحال پر قابو پانے لگی تو دیان زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کپڑے سیٹ کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا سامان سیٹ کرنے لگی۔ دیان کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ تمہیں ابھی بھی بہت ضم ہے خود پر، حالانکہ میری ہمت، میری جرت تم پہلے ہی دیکھ چکی ہوگی۔ اپنی کیپ سر پر جماتا یہ ظالم سا فکرہ اس پر اچھال گیا۔ پرفیومز سائڈ پر رکھتے ہاتھ یکدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ اس ہمت کو کیسے بھول جاتی، وہ جرت جو اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ لبوں پر خاموشی کا گہرا سکوت آ کر ٹھہر سا گیا۔ لمحے ساکت ہو کر قدموں میں بکھرتے چلے گئے۔ ہاں، وہ مرد تھا۔ اپنی مردانگی کا استعمال کرنا تو اس کی اعلیٰ ظرفی وجود میں بسنے لگا تھا، جو شمائل کی رگ و جاں میں سرایت کرنے لگا تھا۔ وہ احساس جو کہ خوشبو کی طرح محبت بن کے وجود میں بسنے لگا تھا، پلکوں کے گوشے یکدم ہی بھیگ سے گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں میں سمیٹ گیا۔ تمہاری یہ آنکھیں اس قدر خوبصورت ہیں، ان میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ اس کی جانب وارفتگی سے دیکھتا ہوا وہ ایک ہاتھ لبوں پر ٹھہرا گیا۔ وہ ہاتھ جو لبوں پر ٹھہرا تو حدت کا وجود اپنے جسم و جاں میں سلگتے انگارے کی طرح محسوس ہوا۔ پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے وہ مزید وہاں رکا نہیں اور وہ کسی تلمس قدا میں مقید سی ہو کر رہ گئی۔ اس کا الوداعی انداز اس قدر جان لیوا تھا، ماتھے پر کی گرمی، وہ تپش سلگ رہی تھی، سٹک رہی تھی، مگر اب لبوں پر عجب سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ خود بھی اپنی بے خود کیفیت کو سمجھ نہ پائی تھی، کیسے سفر پر روانہ ہوئی تھی، وہ کون سی راہ متعین کر لی تھی۔ شام میں اس نے اس کی پسند کا پنک کلر کا سوٹ پہنا، بالوں کی چوٹی بنائی اور ہلکا پھلکا سا سنگار کیا۔ اس کے آنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ حسنہ بیگم وہاں نہیں جا رہی تھیں۔ اس نے ان کے لیے کھانا تیار کر دیا تھا۔ انہوں نے زیادہ کچھ بھی ارینج کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ویسے بھی انہیں کم نمک مرچیں کھانے کی ترغیب ڈاکٹر نے کی تھی۔ شیراز حسن دونوں کو ساتھ ساتھ آتا دیکھ کر خوش ہوئے۔ پہلے وہ کسی اور نظریے سے دیکھتے تھے، اب نہ صرف سوچ بدلی تھی بلکہ نظریہ بدل گیا تھا۔ گزرا وقت ہاتھ تو نہیں آ سکتا تھا، مگر موجودہ وقت کو صحیح طریقے سے تو گزارا جا سکتا تھا۔ دیان وہاں ایسے براجمان تھا جیسے کسی نے زبردستی لا کر بٹھا دیا ہو۔ شیراز حسن کا شفیق لہجہ اور انداز بھی اسے نرم نہ کر سکا۔ ماریا اور فریدہ بیگم ان دونوں کو کھانا سرو کر کے خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے نا، پہلے شمائل ہماری تھی، اب تمہاری ہو گئی ہے۔ یہ فکرہ باپ کے منہ سے سن کر وہ چونکا ضرور۔ اگر میرے تیرے کے چکر میں نہ پڑیں تو یہ محترمہ ہم سب کی ہیں۔ اس کی بات پر ماریا کہکا لگا کر ہنس دی، مگر شمائل چپ چاپ بیٹھی کھانے میں مگن تھی۔ اگر تم چاہو تو کچھ دن یہاں رک سکتی ہو، میں تمہیں پک کر لوں گا جب تم کہو۔ کیا فرما برداری تھی! ماریا اور فریدہ بیگم نے اسے رکنے کے لیے کہا تو دیان نے بڑی سعادت مندی سے کہا، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماریا، انہیں میرے بغیر کافی مشکل ہوگی۔ ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ یہاں رہنا چاہتی تھی۔ دیان نے بھی خاموشی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کب اسے خود سے دور کرنے کی خواہش رکھتا تھا، دل ہی دل میں خوشی سے معمور ہوا۔ تب وہ ماموں اور ماریا وغیرہ سے مل کر اس کے ساتھ واپس چلی آئی۔ دونوں ہی خاموشی سے گاڑی کی جانب بڑھے۔ اب یہ خاموشی تو جیسے ان کی زندگی کا حصہ تھی۔
تم میری امی کا خیال رکھتی ہو، انہیں اتنی عزت دیتی ہو، اس کے لیے تھینکس۔ اسٹارٹ کرتے ہوئے دیان نے کہا، وہ میری بھی امی ہیں، صرف آپ ہی کی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر آنکھیں موند لی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ دیان نے نگاہ بھر کر اس کے سبھی چہرے پر ڈالی۔ طمانینت کا احساس جاگزی ہوا اور دل و روح اس کی مونی صورت سے سیراب ہوتا چلا گیا۔ یہ خدا تعالیٰ کا بہت خوبصورت تحفہ تھا اس کے لیے۔ پھر پورا مہینہ پارٹیز اٹینڈ کرتے ہوئے گزرا۔ عامر اور امرین بھابھی نے بھی ان کی لوگوں کی دعوت کی۔ پھر اور کتنے ہی دوست آفیسر تھے وہاں کے۔ یہ دعوتوں کا سلسلہ بہت ہی طویل ہوتا چلا تھا۔ اس قدر مصروف زندگی کا رخ اس نے کب دیکھا تھا؟ تھکان اور کسل مندی سے وجود ٹوٹنے لگتا۔ ویسے تو حسنہ بیگم اسے پھولوں کی طرح رکھتی تھیں، پھر ایک اور رخ واہ ہوا۔ ان دنوں شمائل کی کیفیت بھی بہت عجیب رہنے لگی تھی۔ پورا وجود تھکان کی زد میں کسی بھی کام کو دل نہیں چاہتا۔ اس دن ماریا نے اسے مما پاپا کی کنفرم فلائٹ کی خوشخبری سنائی۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ اس سے موبائل پر بات کر کے کافی مطمئن سی ہو گئی۔ دیان نماز پڑھنے مسجد میں گیا تھا، جبکہ وہ کوئی کتاب اٹھائے حسب عادت مطالعے میں مگن ہو گئی۔ کتاب میں بہت مگن تھی، تب اچانک اسے واش روم کا رخ کرنا پڑا۔ زور کی اپکائی آئی آنکھوں سے پانی بہہ کر رخساروں پر جمنے لگا اور سر درد سے اس قدر چکرانے لگا کہ اسے کمرے سے وحشت سی ہو چلی تھی۔ وہ اٹھ کر کھلی فضا میں چلی گئی تو طبیعت میں سکون سا اترا۔ خنک ہوا جو کہ وجود سے کھیلتی ہوئی سردی کا احساس دلا گئی۔ یہ سردی عام سردی نہ تھی، سو بنا جرسی کے مزید کھڑی نہ رہ سکی۔ اگلے روز بھی کیفیت کچھ عجیب سی رہی۔ حسنہ بیگم نے اس کی گری گری طبیعت دیکھ کر دریافت کیا۔ وہ ٹال کر ان کے ساتھ کام میں مگن تھی۔ اسی طرح کچن میں کھڑی زور کی اپکائی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اندر کی جانب دوڑی۔ دیان ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی پر اسلامک پروگرام دیکھ رہا تھا۔ اس کا اس طرح سے بھاگ کر جانا، حسنہ بیگم بھی سب چھوڑ چھاڑ کر پیچھے چلی آئیں تو وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہاتھ آنکھوں پر رکھے ہوئی تھی۔ کیا ہوا امی جان؟ دیان بھی وہیں آ کر دریافت کر گیا۔ ڈاکٹر انیلا کو فون کرو، میں دیکھتی ہوں شمائل کو۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائے چلی گئیں۔ یہ موقع پریشانی کا نہیں بلکہ خوشی کا تھا۔ پھر ڈاکٹر آئیں تو انہوں نے بھی مبارک خوشخبری کی تصدیق کر دی۔ انہیں بہت کمزوری ہے، یو شوڈ بی کیئرفل آف ہر۔ دیان اس دوران باہر لاؤنج میں ہی بیٹھا انجانی سوچوں میں مگن تھا۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کر جب وہ اندر آیا، حسنہ بیگم شمائل کو خود سے لگائے پیار کرنے میں مگن تھی، جبکہ شمائل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ یہ خوشخبری اسے بہت انجانی سی لگی۔ بلا شبہ تخلیق کے مراحل سے گزر کر کوئی عورت صحیح معنوں میں ماں کہلاتی ہے۔ یہ لفظ کس قدر خوبصورت تھا، دیان بھی حیرانی کی کیفیت میں کھڑا رہ گیا۔ ان کی ہدایتیں اسے آنے والی خوشخبری کے بارے میں پتہ دے گئیں۔ وہ کس قدر خوش ہوا۔ زمین جیسے سرکتی چلی جا رہی تھی پیروں تلے سے۔ وہ امی سے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر کے باہر کی جانب بڑھا۔ حسنہ بیگم تو شمائل کا اس طرح سے خیال رکھتی جیسے وہ سگی بیٹی ہو، پھر وہ آج کل ساس سے بہت ہٹ کر تھیں۔ انہیں ہر صورت اپنے بچوں کی خوشیاں عزیز تھی۔ فضا میں عجب سی شوخی در آئی تھی اور شمائل وہ دیان کا سامنا کرنے سے یوں کتراتی جیسے اس سے کوئی جرم ہو گیا ہو۔ اس کی محبت کی نشانی تو اسی کے پاس محفوظ تھی۔ اس خوبصورت سی نشانی کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہوتی۔ ماموں اور ممانی کو پتہ چلا تو ممانی فریدہ آنٹی خوشی کے مارے پھولے نہ سما پائیں۔ مما پاپا بھی اس خوشی سے باخبر ہو چکے تھے۔ وہ ہر صورت کل پہنچنے والے تھے۔ اپنے کمرے میں لیٹی وہ خود سے بھی بیگانہ تھی۔ فریدہ آنٹی نے الگ سے گفٹ دے دیے۔ ماریا بہت سے فینسی ڈریس اٹھا لائی۔ حسنہ بیگم کی تو ہر سوچ ہی بہو کے لیے تھی۔ دیان کو بھی اس کا خیال رکھنے کا ہدایت کرتی۔ وہ خوشی خوشی گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال رہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے ہونے لگی۔ وہ دشمن جاں عبادت گاہ میں جا کر اپنے مسلمان ہونے کا فرض نبھانے گیا تھا۔ کس قدر بدل گئی تھی وہ۔ نئے نئے رشتوں سے آشنا ہوئی تھی تو بہت ہی مختلف راستے چل نکلی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ متفکر سی آواز پر شمائل نے چونک کر کروٹ لی۔ بیڈ کے قریب کھڑا اور کافی مشتعل تھا۔ جب کچھ نہ بولی تو وہ وہیں قریب ہی ٹک گیا۔ شمائل کے رہے سہے حواس بھی گم ہوتے محسوس ہوئے۔ اپنی پرواہ کیوں نہیں کرتی تم؟
कम से कम खुद से जुड़े इस नन्हे रिश्ते के बारे में ही सोचो। उसका हाथ थामे धीमे धीरे से सहलाता हुआ बोला। वो उठकर बैठ गई, उसके हाथ से अपना हाथ निकाला और तकिया दुरुस्त किया। आप खामखा में टेंशन ले रहे हैं तो क्या ना लूं? अपने बीवी बच्चे की टेंशन मैं ना लूं तो कौन लेगा? शुमाइल ने देखा ध्यान के चेहरे पर तफक्कुर के असरात वाज़ेह थे। वो रुख मोड़े बैठी रही। मुझसे दूर रहकर क्या साबित करना चाहती हो? हालांकि तुम्हें जिसका डर था वो तो हो गया। जू मायने लहजा, जू मायने अंदाज। वो बेड पर से उतरकर जाने लगी जब ध्यान ने उसे रोक दिया। अगर मेरा रुकना बुरा लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है ध्यान, आप हाइपर टेंस क्यों हो रहे हैं? बमुश्किल ही रंधी रंधी सी आवाज़ निकली। मुझे समझने की कोशिश करो शुमाइल। मेरी ज़िंदगी में तुमने मुझे वो खुशी दी है जो मेरे जीने का मकसद है। तुम्हारा एहसान है और मेरे रब का करम। उफ़, वो मुसलसल एक ही बात पर अड़कर बैठा था। हमारे जीने का मकसद हमारा बच्चा होगा शुमाइल, और तुम फिक्र ना करो, मेरी तरह इसकी दो दो माएँ नहीं होंगी। उसकी संजीदा से कही बात शुमाइल को हंसने पर मजबूर कर गई। वो हया आलूदा चेहरा ध्यान बस देख कर रह गया। उसे यही रंग तो पसंद थे, हया बार पलकें, चेहरे पर सुर्खी। वो उसे यकटिक देखता रह गया। मम्मा पापा की आमद ने जिस्म रूह में किस कदर तमानियत जगा दी थी। वो भी उससे मिलकर बहुत रोए थे। उसे नए सफ़र के लिए कितनी ही मुबारकबाद दे डाली। मेरी बच्ची, खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। आलिया ने खुद से लगाकर उसे ढेरों प्यार कर डाला। अभी तो वो हुस्ना से मिली थी, हैरान भी हुई थी और परेशान भी, मगर सारी सूरत हाल उनके सामने रखी गई। फिर शुमाइल की खुशी उन्हें ज़्यादा अजीज़ थी। शुमाइल मम्मा के पास थी। मम्मा और पापा अपनों से मिलकर जैसे जी उठे थे। उनका इरादा यहीं पाकिस्तान में सेटल होने का था। अभी सोच विचार हो रहा था। तुम खुश तो हो ना? हुस्ना का रवैया, दयान तुमसे प्यार तो करता है ना? ये पापा ने पूछा था। वो मुस्कुराकर उन्हें हर तरह से मुतमईन कर गई। मुझे माफ़ नहीं करोगे? कब तक सदा देते रहोगे? वो हुस्ना बेगम के कहने पर शुमाइल को लेने आया था। जब लाउंज में बैठे शहराज हसन ने उससे कहा, कदम खुद ब खुद रुक गए। माफ़ करना क्या होता है? मेरी इतनी उम्र आपके बगैर गुजरी है। बाकी भी सही। लहजे में रूठापन साफ झलक रहा था। वो अपनी जगह साकत बैठे रह गए। होना भी तो यही चाहिए था जो कि हो रहा था। मुझे एहसास हो गया है मेरे बच्चे, मैं कितना गलत था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा बाप आज सही मायनों में अपनी गलती से आशना हुआ है। वो किस कदर शिकस्त खुर्दा लग रहे थे। वो अपने इंतकाम में किस कदर आगे जा निकले था। मोहब्बत के नए सफ़र से किसी को आशना कर गया था। निशा मलिक को वो एक प्यारी सी याद समझकर भुला चुका था और एक नए सफ़र पर नई राहें उसकी मुंतज़िर थीं। पहली बार बाप की आंखों में आंसू देखे थे। वो जो अपनी गलती तस्लीम कर रहे थे, आज जैसे बरसे हों, मोहब्बतों की अबर की बरसात हो रही हो। वो उठकर उनके कदमों के पास चला आया। किस कदर अनजान था इस मोहब्बत से। अगले ही पल बाप के सीने से लगा। वो उन्हें मज़ीद शर्मिंदगी से बचा गया था। लाउंज में कदम रखती शुमाइल तरमिज़ी ने बहुत हैरानी से ये मंज़र देखा था। इस मंज़र को देखने के लिए उसने हकीकतन कितनी दुआएं मांगी थीं। हुस्ना आंटी कितनी खुश होंगी। ये कौन सा दर्द था? शायद मोहब्बत का कोई सफ़र था जो शुमाइल उसे दिलो जान से कबूल कर चुकी थी। फिर वो पापा से मिलकर खूब रोया। इसके बाद अकमल तिरमिज़ी और आलिया से सलाम और दुआ हुई। वो अपने दामाद को देखकर बहुत खुश थे। किस्मत पर नाज़ा थे कि उन्हें दयान जैसा दामाद मिला है। मेरी बेटी को खुश रखना बेटा, हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अकमल तिरमिज़ी ने दयान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए उनको तसल्ली दे गया। फिर एक नज़र शुमाइल पर डाली जो सोफे पर बैठी न जाने किन सोचों में मगन थी। दिन ब दिन खिलता हुआ चेहरा, वो मबहम सी मायने खेज मुस्कुराहट, झुकी हुई नज़रें, दयान को वो खुद से बहुत करीब महसूस हुई थी। चाय पियो बेटा। फरीदा बेगम भी आज तो मेहरबान दिखाई दे रही थी। आखिर वो दामाद था उस घर का एक तरह से। तो मैंने अपनी खुशियाँ मसखर कर लीं जिनके पीछे मैं निकला था। सब लोग ऐसे सदके वारी जा रहे थे जैसे वो बहुत वीआईपी गेस्ट हो। हालांकि ऐसा ही कुछ था भी। वो मुस्कुराता हुआ उनकी खिदमतों से लुत्फ़ उठा रहा था।
پھر ماریا جو اس کے سب سے قریب تھی سینڈوچ بنا لائی، مگر شمائل اور دیان دونوں میں خفگی کی فضا بدستور قائم تھی۔ آج کی رات بہت خوبصورت تھی، مگر اس کی یہ رات چاندنی بن کر آنگن قلب میں بکھری کیوں نہیں تھی؟ وسیع العریض سوچوں میں گھرا، کچھ پل کے لیے شمائل کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہاں رکے اسے کافی دیر ہو چلی تو جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سب سے اجازت لیتا وہ شمائل کی جانب بڑھا۔ چلیں، بہت ہی استقاق بھرے لہجے میں اس نے چلنے کے لیے کہا تو وہ بھی اپنے نئے سفر پر روانہ ہونے کے لیے اس کے ساتھ چل دی۔ حسنہ بیگم سے مل کر وہ دیان کے بارے میں ساری بات گوش گزار کر گئی، اور دیان اس کی اس خوشخبری پر حیران ہی تو تھا۔ وہ اس کے لیے خوش تھی، یہ احساس ہی بے حد خوبصورت تھا۔ پھر ایک نئے احساس سے روح و جان معطر ہونے لگے۔ آج وہ بہت تھک چکی تھی۔ سب لوگوں نے اسے ریسٹ کرنے کو کہا بھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکی تھی۔ خوشی و انبساط کے تلاطم خیز طوفان میں اس طرح سے پیوست ہوئی کہ نکلنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ لبوں پر انجانی سی مسکراہٹ تھی جو کہ وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ خوشی کا سفر جہاں دیان حسن شیرازی کے لیے مکمل ہوا تھا، وہیں پر تو وہ بھی انجانے مگر خوشنما سے سفر پر گامزن ہوئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا اب خفگی کا دی اینڈ ہو جانا چاہیے؟ دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت و خاموش لیٹے تھے۔ کمرے میں نیم جان خاموشی تھی۔ اس کی آواز پر سکوت کا طوفان ٹوٹا تھا۔ چلو مانا کہ میں غلط تھا، مگر اب تو وقت ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے نا، اسے قید نہ کر لیں، اپنے لیے مقید نہ کر لیں۔ دھیرے سے وہ قریب سرک آیا تو شمائل کی دھڑکنیں منتشر ہو کر بکھرتی چلی گئیں۔ خوشیوں کو ترسے ایک زمانہ بیت چلا تھا، مگر آج جیسے ہر خوشی مقید جاں ہو چلی ہے۔ وہ اس کے انداز مخاطب سے ہی ہراساں تھی، یہ محبت کا جنون خیز انداز نہ تھا۔ پھر بھی تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو شمائل؟ وہ دائیں ہاتھ پر سر رکھے اس کی جانب رخ موڑ چکا تھا۔ وہ کیا کہتی؟ یہ اعتراف کم تھا کہ وہ اس طرح اس کے رشتے کے حوالے سے موجود تھی۔ اظہار ضروری نہیں ہوتا دیان، یہ بات آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اظہار کی ضرورت ہے شمائل۔ وہ کیوں اسے تنگ کرنے پر تلا ہوا تھا؟ کئی لمحے یوں ہی ساکت گزر گئے تھے۔ کمرے کی چھت سے ساکت نظریں ٹکائے وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ تمہیں اب بھی آرمی آفیسرز میری وجہ سے برے لگتے ہیں یا کوئی تبدیلی آئی ہے سوچ میں؟ اچانک سے سوال پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ آپ کو خوش فہمیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تمہاری وجہ سے تم سے شادی کرنے کے بعد میں اور بھی زیادہ ہینڈسم اور اسمارٹ ہو گیا ہوں نا، کوئی بھی لڑکی پسند کر سکتی ہے۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے گہری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ بہت برے کیوں ہیں؟ پہلے والا سوال پھر دہرایا گیا۔ وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس دیا۔ کیا برا کیا ہے میں نے؟ میرا نازک سا دل توڑ کر ٹکڑے کر دیے۔ آپ کو بہت غصہ آتا تھا۔ تم جس طرح سے میرے گھر میں رات کے اس پل میں آ گئی تھی تو غصہ آنا لازمی ٹھہرا تھا۔ ارے تم یہ بات سمجھ نہیں سکتی میں رشتوں کے معاملے میں کتنا فیئر ہوں۔ اب ہر لڑکی سے اس طرح سے بیہیو کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے رویے کی وضاحت دے گیا۔ آپ مجھ سے بدلہ تو نہیں لیں گے ماموں کا؟ ایسا نہیں ہوگا شمائل، اب وقت اور حالات ایک جیسے نہیں رہے۔ اب تو ہمارے درمیان خوشی کی کلیاں کھلنے والی ہیں۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ یکدم ہی پلکیں جھکا گئی۔ تم مجھے پہلے سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، وہ شرارتی لہجے میں اسے چھیڑنے کی غرض سے کہنے لگا۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو ملے گا؟ بتائیے ذرا۔ اس کے اس قدر استحقاق پر وہ جی جان سے کھل اٹھا۔ اگر جان بھی مانگو گی تو دے دوں گا۔ تمہیں کیا چاہیے بتاؤ؟ وہ ہاتھ تام کر مخروطی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ آپ غصہ ہونا چھوڑ دیں اور آئندہ کبھی ماموں یا فریدہ آنٹی سے اور دانیال سے لڑیں گے نہیں۔ اس کی بات پر وہ سر از بات میں ہلا گیا۔ مگر میں تمہارے لیے بہت سی شاپنگ کر چکا ہوں، چوڑیاں، مہندی، جولری، کپڑے، تم کل میری پسند سے تیار ہوگی۔ اس کی موہنی صورت کو اپنی نگاہوں میں سمائے جوش و جذبے سے بولا۔ یہ رات بہت انوکھی سی رات تھی، سمجھوتوں سے ہٹ کر محبتوں کے سفر کی رات، صبح نو بہار کی امید لیے بے چینی و اضطراری کا خاتمہ کرنے کی رات۔ وہ سفر آج مکمل ہوا تھا
جس کے لیے ابلا پائی کے ساتھ کچھ انوکھا سا میٹھا سا درد ملا تھا۔ یہ عجیب سی سوغات کئی دلوں کو آپس میں ملا گئی۔ اپنا آپ باخوشی دیان کو سونپتی وہ صحیح معنوں میں اس کی ہو گئی تھی۔ سینے میں سر چھپائے وہ اس کی محبتوں کے عہد و اقرار کو بغور سن رہی تھی۔ یہاں پہ یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے اور اپنی ریکویسٹ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔